السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکر آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نمل کی آج کی ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں پر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے، وہ جلدی سے کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک لازمن کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دے دیا کریں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سرے بازار۔ ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کا رخ انیکسی کی طرف تھا، اس لیے وہاں سے یہ منظر صاف نظر آتا تھا۔ ہاشم ایک سرسری نظر ان پہ ڈال کے پلٹا۔ سامنے بیڈ پہ کھلا بیگ رکھا تھا اور شہری الماری سے ہینگرز نکال نکال کر ڈھیر کر رہی تھی۔ وہ بھنجے ہوئے ابرو کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کچھ عرصے سے تمہارے انگلینڈ کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے؟ ہینگر سے شرٹ اتارتے شہرین کے ہاتھ تھمے، پھر اسے کھینچ کر اتارا، 3 تہیں لگائیں، بیگ میں رکھا اور سنہری بال کان کے پیچھے کرتی سیدھی ہوئی۔ مسز کاردار نے پیشکش کی تھی اور وہاں میری خالہ بھی رہتی ہیں۔ اچھا ہے، اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تمہارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم اب ایک فیملی کی طرح جاتے۔ کوئی بات نہیں، تم شاید میرے بغیر وہاں زیادہ خوش رہتی ہو، وہ تلخی سے کہتا آنکھیں سکیڑ کر اسے کپڑے تہہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ تم جھگڑے کے موڈ میں ہو؟ اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ڈریسز سے ایک ڈبہ اٹھایا اور اس میں چیزیں بھرنے لگی۔ جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں جا کر بھی تم نے میری بیٹی ملازموں پہ چھوڑ دینی ہے۔ اس کا بخار پچھلے ہفتے ٹھیک ہوا ہے، مگر شہری تمہارے پاس نہ ادھر اس کے لیے وقت ہوتا ہے نہ ادھر ہوگا۔ تم وقت نکالنا شروع کرو، میں پیروی کروں گی۔ وہ لپسٹک اٹھا اٹھا کر ڈبے میں ڈال رہی تھی۔ ہاشم تلخی سے سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، وہ نرسری تھی اور ادھر کارڈ کے ساتھ ایک ملازمہ کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں افسوس ابھرا، پلٹ کر ایک ملامتی نظر اپنے کمرے پہ ڈالی اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ بیچ سیڑھیوں کے وہ رک گیا، ابرو بھنج گئے، پھر تیزی سے آخری زینے تک آیا۔ تمہارا بھائی ملا تھا مجھے پچھلے سال، کہہ رہا تھا جب بھی کمپیوٹر خراب ہوتا ہے وہ تمہیں کال کرتا ہے۔ اورنگزیب صوفے پہ براجمان کہہ رہے تھے۔ سامنے والے صوفے کے کنارے حنین ٹکی تھی اور بار بار کبھی ساتھ کھڑے وارث کو دیکھتی، کبھی کھڑکی کے ساتھ موجود خود کو سلگتی نظروں سے گھورتی جواہرات کو۔ بھائی کمپیوٹرز میں اچھا نہیں ہے اس لیے، وہ ذرا تذبذب سے بولی، پھر دوبارہ جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات اب سینے پہ بازو لپیٹے تندھی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عام حالات میں پراعتماد رہنے والی حنین گڑبڑا رہی تھی۔ ہاشم بمشکل ضبط کر کے وہیں کھڑا رہا۔ یہ لیپ ٹاپ، اورنگزیب نے میز کی طرف اشارہ کیا، چل نہیں رہا۔ ویسے تو میں کسی کو بھی بلا لیتا، مگر تمہارا امتحان بھی آج لے لیتے ہیں۔ حنین نے ایک نظر وارث کو دیکھا جس پہ اورنگزیب نے دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھا، اسے کھولا، آن کیا۔ اب وہ جواہرات کو دانستہ طور پر نہ دیکھنے کی سعی کر رہی تھی۔ اسکرین پہ کچھ حرف لکھے آ رہے تھے۔ حنین نے چند کیز دبائیں، پھر دوبارہ اٹھائی تو آخری سیڑھی پہ کھڑا ہاشم بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، بالکل سانس روکے مضطرب۔ کاردارز کے چہروں کی تاب لانا مشکل تھا۔ وہ سر جھکا کر اسکرین کو دیکھنے لگی، چند بٹن مزید دبائے، سسٹم چلنے لگا۔ غالباً یان ہو گیا ہے۔ تو پھر حنین، کیا مسئلہ تھا اس میں؟ اورنگزیب نے ایک استثنائیہ مسکراہٹ سے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے چہرہ اٹھایا۔ ہاشم سے نظر ملی۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ منفی مت بتانا۔ اس نے اورنگزیب کو دیکھا، وہ منتظر تھے۔ وہ کسی فیملی وار کے درمیان پھنس گئی تھی۔ نارمل حالات میں اسے 1 منٹ وہ نارمل نہیں تھی، وہ حنین تھی۔ اس نے تن کر گردن سیدھی کی، لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف پھیر کر اسے میز پہ واپس رکھا اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اسٹارٹ اپ کا مسئلہ بھی خود ساختہ تھا۔ شاید آپ نے یا کسی اور نے معصومیت سے مسز کاردار کی آنکھوں میں دیکھا، کوئی شرارت کی تھی اس کے ساتھ۔ گردن اورنگزیب کی طرف موڑ لی، مسکرائی، وہ بھی سر کو خم دے کر ہلکا سا مسکرائے۔ ہاشم نے اف کہہ کر آنکھیں بند کی، یہ بچے بھی نا، میں اس فیور کو یاد رکھوں گا، اورنگزیب نے بلند آواز میں کہا تھا۔ حنین اور وارث جانے کے لیے مڑے۔
کیا کھانا کھا کر نہیں جاؤ گی؟ جواہرات ذرا مسکرا کر سرد آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ہم جلدی میں ہیں۔ وارث نے اسے اشارہ کیا۔ بہت عرصے سے تم نے مجھے موویز کی فہرست نہیں بھیجی، اورنگزیب نے اسی سخت اور بارعب لہجے میں پوچھا تھا۔ شاید ان کا سب سے نرم انداز یہی تھا۔ حنین نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ میں اب موویز نہیں دیکھتی، وہ 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر دل کرتا ہے بالکل اسی جیسی مووی اور بھی دیکھی جائے، مگر ایسی مووی نہیں ملتی، سو میں اب امریکی ٹی وی شوز دیکھتی ہوں، لمبے لمبے سیزن، بار بار کی انجوائمنٹ۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کہی، پھر خدا حافظ کہہ کر وہ نکل آئے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وارث نے خاموش مگر گہری نظر ہاشم پہ ضرور ڈالی تھی۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، کاردار سے فاصلہ رکھنا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ سبزہ زار عبور کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ حنین نے الٹا تعجب سے اسے دیکھا۔ میں تو 2 سال سے ان کے گھر بھی نہیں آئی۔ کاردار صاحب کو آخری میل سال پہلے کی تھی شاید، یہی بھی جو آتے ہیں ہر ماہ باسکٹ۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا بزنس کیا ہے۔ باسکٹ؟ اس سوال پہ حنین دل کھول کر ہنسی۔ ہاشم بھائی کی بیٹی 6 مئی کو پیدا ہوئی تھی، سو ہر ماہ کی 6 تاریخ کو چاکلیٹس اور برانڈڈ سویٹس سے بھری باسکٹ سب رشتہ داروں کے گھر آتی ہے کہ بھئی اب سونیا اتنے ماہ کی ہو گئی ہے، اب اتنے کی۔ جب تک وہ 2 سال کی نہیں ہو جائے گی یہ ہوتا رہے گا۔ امیروں کے چونچلے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ہاشم نے کھڑکی سے ان کو جاتے دیکھا۔ آنکھوں میں گہری سوچ تھی، مگر پھر باپ کی آواز سے نے چونکایا۔ ہاشم، مجھے ذرا فٹ نکال دو تاکہ میں پیپرز بنواؤں، اور یہ کام تمہاری ناقابل اعتماد ماں کے جانے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ ہاشم کے آبرو تن گئے۔ خاور کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا تو وہ سامنے آیا، صوفے پہ براجمان باپ کے بالکل سامنے۔ میری ماں کو ملازموں کے سامنے بے عزت مت کیا کریں۔ وہ کھڑے ہوئے، ایک خشمگی نگاہ اس پہ ڈالی اور دوسری جواہرات پہ جس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ آنکھوں میں حیرت چمکی۔ جو کہا ہے وہ کرو، مجھے مت سمجھایا کرو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کا دروازہ بند ہوتے ہی جواہرات تیزی سے قریب آئی۔ کیا تم نے دیکھا؟ وہ ہمیشہ کسی حد تک سے ملازموں کے سامنے۔ ممی، میرے ساتھ میرے باپ کے خلاف بات مت کیا کیجیے۔ جواہرات رک گئی، نگاہیں یکٹک ہاشم کے چہرے پہ ٹھہر گئی۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ آئندہ آپ ان سے غلط بیانی نہیں کریں گی۔ زمین نہیں بیچتی تو مجھے بتاؤ۔ ہاشم ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے، خود غلط قسم کے اقدامات مت اٹھ لیا کرے۔ جواہرات نے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاشم ایک طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ برآمدے کے اونچے ستونوں کے ساتھ خاور چوکس مؤدب کھڑا تھا۔ وہ برہمی سے کہتا اس کے سامنے آیا۔ تم میری ماں کے لیے کام نہیں کرتے، میرے باپ کے لیے بھی کام نہیں کرتے، تم میرے لیے کام کرتے ہو۔ آئندہ ان دونوں کا کوئی بھی ایسا حکم مت ماننا جو ان کے درمیان کسی جھگڑے کا سبب بنے۔ کیا میں دہراؤں یا تم سمجھ گئے ہو؟ خاور نے سر جھکا لیا۔ سوری سر، مسز کاردار نے مجھے دھمکی۔ اوکے، میں احتیاط کروں گا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر گردن موڑی۔ یہاں سے انیکسی نہیں نظر آتی تھی۔ وہ پچھلی طرف تھی مگر اسے کچھ اندیکھا نظر آیا تھا۔ یہ آدمی فارس کا بھائی وارث غازی، اس پہ نظر رکھو خاور۔ فون ٹیپ کرو، آفس بگ کرو، جو بھی کرو۔ میں نے سنا ہے یہ پیٹرولیم درآمدات کی ڈیلنگز کی رپورٹ تیار کر رہا ہے۔ بظاہر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مگر جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا ابھی، سمجھ گئے ہو نا؟ اس کا کندھا تھپ تھپا کر پوچھا۔ خاور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ گڈ۔ ہاشم واپس مڑ گیا اور کاردار کسر پہ اترتی نیلی شام آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہی۔ فرشتہ، مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ذوالفقار یوسف کے گھر کا لاؤنج آج زیادہ ہی پر رونق لگ رہا تھا۔ زمر رات ان کے پاس ٹھہرنے کو آئی تھی۔ ندرت خوشی خوشی سٹور سے صاف تولیے اور لحاف وغیرہ نکال رہی تھی۔ حنین البتہ قدرے مزمل سی زمر کے سامنے والے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ زمر نے بہت دفعہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھا مگر پھر خاموش رہی۔ حنین کا چہرہ اسکول سے آتے ساتھ ہی ایسا تھا۔ جس بات کو وہ اتنے دنوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ آج زیادہ بھیانک طریقے سے سامنے آ گئی تھی۔
اس کی اس بدتمیز، مغرور اور نالائق کلاس فیلو سبرینا جاوید کی والدہ یاسمین جاوید، جو اسکول کی وائس پرنسپل بھی تھیں، نے اسے آج اپنے آفس میں بلایا تھا۔ آپ نے 9th میں بورڈ ٹاپ کیا تھا نا حنین، کیونکہ آپ کے نوٹس بہت جی میم۔ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ کرسی پہ بہت تمکنت اور رعب سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور سبرینا کافی دن سے آپ سے نوٹس مانگ رہی ہے، نہ نوٹس آپ نے دیے، نہ ہی اس کی پریکٹیکل نوٹ بک بنا کر دی۔ میم، وہ نوٹس میں لیکچر کے دوران لیتی ہوں۔ انگریزی کے خط، مضمون وغیرہ میں جن کتابوں سے تیار کرتی ہوں، میرے بھائی اور پھپھو کی پرانی کتابیں ہیں۔ وہ میں کیسے کسی کو دے سکتی ہوں؟ اور میں اس کو کیوں نوٹ بک بنا کر دوں؟ آپ کو پتا ہے 9th کا بورڈ ٹاپ تب میٹر کرے گا جب آپ 10ویں میں بھی ٹاپ کریں گی، ملا کر رزلٹ آئے گا نا۔ سو آپ سبرینا کی مدد کیا کریں۔ اگر نہیں کریں گی تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وائس پرنسپل چاہے تو آپ کا داخلہ بھی نہ بھیجے، چاہے تو ایسے کمنٹس لکھ کر اسکول سے خارج کر دے کہ اگلے 3 سال تک کوئی اسکول ایڈمیشن دینے کا اہل نہ رہے۔ منڈے تک سبرینا کی نوٹ بک تیار ہو جانی چاہیے، آپ جا سکتی ہیں۔ اور وہ بے بسی، غصہ، یہاں تک کہ ڈر، ہر جذبے میں گھری واپس آئی اور تب سے ایسے ہی تھی۔ امی، میرے براؤن جوتے نہیں مل رہے لنڈے والے۔ سیم کو پھپھو کی موجودگی میں تازہ تازہ خریدے جوتوں کو دکھانے کی جلدی تھی، اس لیے کافی دیر سے آوازیں لگا رہا تھا۔ حنین چونکی، پھر اٹھ کر اندر گئی جہاں وہ الماری کھولے کھڑا تھا اور اسے زور سے چٹکی کاٹی۔ کتنی دفعہ امی نے بتایا ہے لنڈا نہیں کہتے، ایل شاپ کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر سے حلق پھاڑ کر چلایا، امی امی، میرے ایل شاپ والے جوتے نہیں مل رہے جو لنڈے سے لیے تھے۔ اف، وہ کراہ کر باہر نکل آئی۔ زمر وہ مشکل مسکراہٹ روک کر بیٹھی تھی۔ حنین پھیکا سا مسکرائی۔ باہر ہوا ہے، اوپر ٹیرس پہ بیٹھتے ہیں۔ زمر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیم جوتے ڈھونڈ کر فوراً باہر آیا اور آنکھیں پھیلائے تعجب سے، پھپھو اس وقت باہر نہیں جائیے گا، ہمارے لان کا درخت ٹیرس تک جاتا ہے، اس پہ جن ہوتے ہیں۔ زمر نے گہری سانس لی۔ جنات؟ جن کے بارے میں سنانے کو ہر شخص کے پاس ایک کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے پھپھو، میرے دوست کے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے جہاں سیم پرجوش سا سنانے لگا۔ وہ اس عمر میں داخل ہو گیا تھا جب بچے اسکول سے آ کر میری ٹیچر اور میرا دوست کے اقوال زنی سارا وقت سناتے ہیں۔ زمر نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ میں تمہیں اس سے بہتر کہانی سناتی ہوں، مگر پہلے اوپر چلو۔ سیم کی پریشانی نظر انداز کر کے وہ اوپر آ گئے۔ حنین بھی بجھی بجھی سی ان کے ساتھ تھی۔ اوپر والا پورشن کسی دوسری فیملی نے کرائے پہ لے رکھا تھا، البتہ ٹیرس کی طرف بیرونی لوہے کا زینہ جاتا تھا اور وہاں پہ لوگ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کبھار۔ باغیچے کا درخت ٹیرس کے ایک حصے پہ گھنا سایہ کرتا تھا۔ وہ درخت سے دور وسط میں بچھی کرسیوں پہ جا بیٹھے۔ تو اسامہ یوسف خان جنات سے ڈرتا ہے؟ سیم کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے ساتھ بٹھائے وہ کن رکھیوں سے سامنے بیٹھی حنین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سیم نے تذبذب سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ڈراؤنے ہوتے ہیں نا، اور یہ تو تمہیں پتا ہے کہ انسان فرشتوں اور جنوں سے زیادہ اشرف ہے، یعنی کہ زیادہ نوبل ہے۔ مجھے پتا ہے، اس نے دینیات میں پڑھ رکھا تھا اشرف المخلوقات۔ تو انسان زیادہ نوبل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جو جن نہیں کر سکتے۔ جن غائب ہو سکتے ہیں پھپھو۔ ہاں، اور ہمیں چھپنے کے لیے غائب ہونے کی بھی ضرورت نہیں، آرام سے پریشانی اور اندر کا خوف دوسروں سے چھپا کر خود کو نارمل ظاہر کر لیتے ہیں۔ زمر نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ حنین چونکی تھی۔ مگر وہ اڑ بھی سکتے ہیں۔ سیم کو جنوں کی تحقیر پسند نہیں آ رہی تھی۔ اور ہمیں اوپر جانے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں، ہمارا کردار ہمیں بلند کرتا ہے۔ ہم زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم اپنی فیملی کا مشکل اور پریشانی میں ہاتھ تھامتے ہیں۔ مگر سیم ذرا کی ذرا درخت کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر زمر اسے سمجھا بھی نہیں رہی تھی۔ میں تمہارے دوست سے زیادہ اچھی جنوں کی کہانی سناتی ہوں تمہیں، وہ سیم کو مخاطب کر کے اس کے بال سہلاتی کہہ رہی تھی۔ حنین بھی ذرا آگے ہو کر غور سے سننے لگی۔ صدیوں سے جن آسمانوں کا سفر کرتے، فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک انہوں نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پایا۔ وہ کان لگانے گئے تو ان پہ شعلے برسنے لگے۔ وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے رب نے انسان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا۔ تو وہ زمین میں پھیل گئے تاکہ خبر لیں کہ کیا غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے جو آسمان پہ اتنے پہرے لگ گئے ہیں۔
کہتے ہیں کہ اس نے آسمان کو دیکھا، وہ تاریک تھا، چاند کے بغیر صرف تاروں سے ڈھکا تھا، پراسرار، خاموش اور گہرا۔ پھیلتے پھیلتے ان میں سے کچھ وادی نخلا پہ جا پہنچے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن اتر رہا تھا۔ نماز کا قرآن جب انہوں نے سنا تو ان کے دل بدل گئے۔ وہ فوراً اپنی قوم، اپنے خاندانوں کی طرف پلٹے اور ان کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رہنمائی دیتا ہے۔ تو سیم یوسف، تمہارے دوست کا دوست جو بھی کہے، مجھے تو قرآن میں جنات کا ذکر بہت پیار سے بیان کیا ملا ہے، مجھے تو وہ بہت نوبل لگے۔ انہوں نے سچائی جان لی تو اسے چھپایا نہیں، اپنے لوگوں میں واپس جا کر ان تک حق پہنچایا۔ یہ تو انسانوں کی اچھائی ہے نا، سچ کے لیے سٹینڈ لینا۔ کیا اب بھی تم جنوں سے ڈرتے ہو؟ سیم، جو بالکل مسحور ہو کر سن رہا تھا، استغفار پہ چونکا، ذرا سے شانے گرائے۔ نہیں تو جنوں سے نہ ڈرا کرو سیم، ایٹم بم نہ انہوں نے بنائے تھے نہ برسائے تھے، انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حنین یکٹک مبہوت سی سن رہی تھی۔ زمر اب سیم کو نیچے سے کچھ لانے کے لیے بھیج رہی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے زمر کو اپنی طرف رخ کرتے دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ڈرنا چھوڑ دو ہی نا، انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا ہوتا ہے۔ نرمی سے مسکرا کر کہا، تاریک رات، گھنا درخت، ٹیرس کی تنہائی، حنین کے اندیشے، خوف، سب اس کی آنکھوں کی نرمی میں زائل ہوتا گیا۔ زمر نہیں پوچھے گی، یہ تو طے تھا، وہ صرف سوال کا اعتماد دے کر فیصلہ دوسرے پہ چھوڑ دے گی۔ حنین اٹھی اور سیم کی جگہ پہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ اب سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ زمر نے غور سے اس کا جھکا چہرہ دیکھا۔ میں ایک بہت پراعتماد لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر بات کا ترنت جواب دے کر سب کو ہنسا دیتی ہے۔ آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ میں جب سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی۔ حنین ہلکا سا ہنس دی، سر اٹھایا، ہنسی سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا۔ علیشا کہتی ہے میری امریکن دوست کے مسئلوں کے دو حل ہوتے ہیں، یا خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو۔ اور میری کلاس فیلو سبرینا، پہلا قدم مشکل تھا، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں جیسے برسوں کی عادت ہو۔ ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا، پہلی بات تمہیں اسکول میں بلے کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہراسمنٹ ہے اور یہ جرم ہے ہی نا۔ کبھی بھی زندگی میں ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا، اوکے؟ حنین نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ دوسری بات، یہ مسئلہ تو میں 2 دن میں حل کر سکتی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر دوبارہ تمہیں دھمکانے کی جرات نہیں کر سکیں گی۔ واقعی؟ حنین کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، غرض ہر مثبت جذبے چمکنے لگا۔ ہاں، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ حنین کا چہرہ گویا دمکنے لگا۔ الفاظ دنیا بناتے ہیں، الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں۔ صرف الفاظ نہیں، اسے اتنا مطمئن کر دیا تھا، وہ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی، پھر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ او، امی نے ٹرائفل بنا کر رکھا تھا فریج میں، آئے نیچے چلتے ہیں ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا۔ زمر ہلکا سا ہنس دی مگر وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے ہنا کے جانے کا انتظار کیا، ساتھ ہی چہرے کا پرسکون تاثر غائب ہوا۔ اس کی جگہ مضطرب سوچ نے لے لی۔ اس نے موبائل نکالا، فون بک اوپر کیا، ایک نمبر پہ رکی۔ اس نے چوتھی گھنٹی پہ اٹھا لیا تھا۔ فارس، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جم سے آ رہا تھا، سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ نہیں میم، بتائیے۔ میری ایک فرینڈ کا کیس ہے، مقابل ایک اسکول کی وائس پرنسپل ہیں۔ تاریک رات میں سرگوشی نما آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاتون ہاتھ نہیں آ رہی تو ان کو ڈیل کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ زمر نے گہری سانس لی۔ نیچے سے حنین اور اسامہ کے پھر کسی بات پہ لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سماعت کی حد سے دور تھے۔ نہیں، لیکن اگر میں یہ اس فرینڈ کو ابھی کہہ دیتی تو وہ کبھی دوبارہ اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اوکے، آپ ان خاتون کو کوئی نمبر پتہ وغیرہ دے دیں، ان کے بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھجوا دوں گا، کچھ تو مل جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہ ہمارے درمیان رہے۔ ٹھیک، اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا رکا، مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ کر کے فون رکھ دیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹس کتنی عزت کرتے ہیں،
کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی ہوتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ صبح حنین حسب عادت بھاگم بھاگ اسکول کے لیے تیار ہوئی تھی۔ زمر اور سیم بالکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے۔ ادھر وہ آئی، ادھر گھنٹی بجی۔ زمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں لمبا سا ڈبہ۔ حنین یوسف؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ایک طرف ہوئی۔ کاردار صاحب نے بھجوایا ہے، وہ ان کا کوئی ملازم تھا۔ پیکٹ حوالے کر کے مؤدب سا پلٹ گیا۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ حنین قدرے حیران، قدرے الجھی ہوئی ڈبہ لے کر اندر آئی، گول میز پہ اسے رکھا۔ سب ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ذرا تذبذب سے ڈھکن اٹھایا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ نیا نکول لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آئی پوڈ، ہر جدید آلہ الگ الگ ڈبے میں تھا، اور ان کے اوپر ایک نوٹ، میں کسی کا احسان نہیں بھولتا، اورنگزیب۔ زمر نے نوٹ پڑھا۔ ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ فارس کا وہ کزن ہاشم جس کا سعدی اکثر ذکر کرتا ہے۔ اوکے۔ وہ حنین کے تاثرات دیکھنے لگی، جو اب شوق سے نکل کر خوشی خوشی سب کھولنے لگی۔ ندرت البتہ چپ ہو گئی۔ اتنے مہنگے مہنگے تحفے یہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ زمر سیم کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان کی اتنی ذاتی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نکلتے ہوئے اس نے حنین کی آواز سنی، امی یار کیا ہے؟ میں نے ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا اور شکریہ کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ایسے واپس۔ وہ باہر آ گئی۔ جب ہنا کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی۔ زمر کا معلوم تھا کس کی کال ہوگی۔ اس کی آدھی رات ہوگی ہنا، اس نے مسکرا کر کہتے کار سٹارٹ کی، مگر وہ سنے بغیر پرجوش سی تفصیلات بتا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سلور کلر کا ہے اور آئی پوڈ۔ میری بات سنو ہنا، تم یہ سب واپس کر دو۔ وہ نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرٹ تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ زمر نے ڈرائیو کرتے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سب میں تمہیں لے دوں گا، اور اگر تب میں آپ کو واپس کر دوں تو آپ کو کیا لگے گا بھائی؟ انہوں نے کوئی غریب رشتہ دار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا۔ میں نے ان کا کام کیا تھا، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر میں تحفوں کی لالچی ہوتی تو جب وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں تمہیں کچھ چاہیے، تو ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل، میں بغیر وجہ کے تحفہ نہیں لیتی۔ او اچھا، وہ واقعی سمجھ گیا۔ اوکے تم رکھ لو، اب مجھے سونے دو۔ حنین نے فون رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، پھر قدرے الجھتے ہوئے زمر کو دیکھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسے تحفہ دے تو آپ رکھ لیں گی؟ وہ اپنے عمل کی صفائی چاہ رہی تھی۔ زمر کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے گیئر سے پچھلا کھانا کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا۔ سیاہ مخملی ڈبی اور ایک طے شدہ کاغذ۔ حنین یوسف سن رہ گئی۔ کل صبح یہ کسی نے مجھے کوریئر کیا ہے، پڑھو۔ حنین کا چہرہ فک ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی۔ وہ پرسکون ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا۔ جویلری تک ٹھیک تھا، ماموں سے لو لیٹر کی توقع نہیں تھی۔ کاغذ کی تہیں کھولی۔ پہلے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کلاس میں کبھی، یہ آپ پہ اس سے زیادہ سوٹ کرے گی جو آپ پہنتی ہیں۔ اسے لو لیٹر کہتے ہیں؟ اس سے اچھا لو لیٹر تو لنکن بروز لکھ لیتا۔ ماموں کی لکھائی وہ صاف پہچان گئی۔ خوف زائل ہوا، الجھن سے سر اٹھایا۔ کیا آپ یہ نوز پن رکھیں گی؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے تو ابھی اسے کھولا ہی نہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا۔ ناک کو انگلی سے چھوا۔ اگر کسی کا اتنا سینس ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نوز پن زیادہ اچھی لگے گی۔ اب دیکھیں میرا گیس ٹھیک نکلتا ہے یا؟ کہتے ساتھ ڈبی کھولی۔ ہیرے کی لونگ سامنے تھی۔ حنین نے فاتحانہ دیکھا کہہ کر شانے اچکائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کس نے بھیجا ہے؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ اتنے بیچز پڑھاتے ہیں، سینکڑوں سٹوڈنٹس گزرے، مگر بہت کم لڑکیوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ انہی میں سے کوئی ہوگی۔ حنین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ اس کوریئر کمپنی پہ جا کر واپسی کا پتہ لینے کی کوشش کروں گی۔ آخر انہوں نے بھی کیسے ڈائمنڈ جویلری کوریئر ہونے دی، پھر اس کو واپس کروں گی، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے تحفے نہیں لیتی، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو پھر میں بھی کاردار صاحب کو یہ سب واپس کر دیتی ہوں، میرے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ بات ختم۔
حنین نے ذرا خفگی سے کاغذ ڈبی میں رکھا، ڈبی واپس رکھی اور باہر دیکھنے لگی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ حنین اور اپنے درمیان تازہ تازہ تکلف کی خلیج میں آنے والی کمی کو ایک اصول کے پیچھے اصولوں میں ترمیم ہو سکتی ہے، اپنوں کے لیے سب ہو سکتا ہے۔ اوکے، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔ حنین محض سر ہلا کر باہر دیکھتی رہی۔ زمر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے گڑبڑا کر جبڑا سیدھا کیا اور گردن دائیں بائیں گھمائی۔ نہیں تو، اور مزید رخ پھیر لیا۔ اسکول میں وہ دونوں ایک ستون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، نگاہیں گیٹ پہ مرکوز تھیں۔ ہمیں صرف ان کا ایڈریس چاہیے یا کوئی دوسری کانٹیکٹ انفارمیشن۔ وہ رہی سبرینا۔ اس نے اندر آتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، پھر بے چینی سے زمر کو دیکھا۔ مگر آپ اس کا نمبر پتہ کیسے حاصل کریں گی؟ اس کے لیے تو آپ کو ریکارڈ روم میں جانا ہوگا یا اسکول کے ڈیٹا بیس سسٹم۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ جو ستون کے اوٹ سے نکل کر جانے لگی تھی، حنین کے ہڑبڑانے پر رک کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی، سبرینا سے اس کا پتہ لینے، اور ہکا بکا کھڑی حنین کو چھوڑ کر ذرا آگے آئی۔ تب تک سبرینا برآمدے تک آ چکی تھی۔ حنین فوراً گھوم گئی، سماعت وہیں لگی رہی۔ مگر زمر سبرینا کے پاس سے گزرنے لگی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر رکی اور خوشگوار حیرت سے اسے پکارا، ارے سبرینا، میڈم یاسمین کی بیٹی ہو نا آپ؟ کیسی ہو؟ میڈم کیسی ہیں؟ سبرینا رکی، ذرا الجھا سا مسکرائی، جی میں سبرینا، آپ؟ ڈونٹ ٹیل می تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ بچپن میں تم اتنی ہیلدی تھی مگر اب زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ امی کدھر ہیں؟ ابھی جاب کر رہی ہیں۔ امی وائس پرنسپل؟ کتنی آؤٹ آف ٹچ ہو گئی ہو۔ میں بھی دبئی چلی گئی تھی نا، ابھی بھتیجی کے ایڈمیشن کے لیے آئی تھی۔ ایسا کرو مجھے اپنا نمبر دو۔ کندھے پہ ٹنگے پرس سے جلدی نوٹ بک اور قلم نکال کر اسے تھمایا۔ لینڈ لائن بھی دینا اور ایڈریس بھی دے دو، میں میڈم سے ملنے آؤں گی کسی دن۔ سبرینا کو سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ملا، وہ کاغذ پہ الفاظ گھسیٹنے لگی۔ جب وہ دور چلی گئی تو زمر ستون تک واپس آئی، کاغذ حنین کے سامنے لہراتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی متحیر کھڑی تھی۔ تم نے ابھی میری یہ والی سائٹ دیکھی نہیں تھی نا اینا؟ واقعی زبردست پرفارمنس تھی۔ پھر وہ حیران پریشان اسمبلی کے لیے بھاگی، مگر ٹھہر کر مڑی، یہ ناک پہ انگلی رکھی، آپ پہ واقعی اتنی سوٹ نہیں کرتی، اور بھاگ گئی۔ زمر نے کار میں واپس بیٹھتے ہوئے لمحے بھر کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سونے کی بالی جیسی نت کیا واقعی اس پہ سوٹ نہیں کرتی؟ اس کو مایوسی ہوئی۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں درختوں کے پتے سرسراتے ہوئے موسیقی بکھیر رہے تھے۔ سعدی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس خوبصورت گھر کے سامنے رکا، جنگلے کا چھوٹا سا گیٹ دھکیل کر کھولا اور سبزہ زار پہ آگے چلتا آیا۔ کھلا سا لان، اس طرف پورچ، وہاں سے دیوار کھمبدار مڑتی۔ وہ مڑ کر داخلی دروازے کی طرف آیا اور ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ ہاشم کی بیوی شہری وہاں کھڑی تھی، سعدی کی طرف پشت، داخلی دروازے پہ نگاہ رکھے وہ جھنجھلائی ہوئی موبائل پہ بات کر رہی تھی۔ ہاشم کو پہلے ہی مجھ پہ شک ہے، اور اب تو اس کی ماں بھی ادھر ہے۔ میں روز روز تم سے ملنے نہیں آ سکتی، کزن ہو تو کزن بن کر رہو۔ میں بس چند سیکنڈ ہی تھے۔ سعدی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مڑے یا آگے چلتا جائے، اور تب ہی شہرین کسی احساس کے تحت پلٹی۔ فرفر چلتی زبان، چہرہ فک ہوا، ایک دم کان سے لگایا فون سمیت پہلو میں گرا دیا۔ السلام علیکم، وہ سر جھکائے سرسری سلام کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ وعلیکم، میں بہن سے بات کر رہی تھی، وہ مضطرب سی بولی۔ وہ انجان نہ بن کر سوری کہتا رکا۔ شہری چپ ہو گئی۔ مسز جواہرات اندر ہیں؟ ہاں، جلدی سے آگے آئی، دروازہ کھولا اور حلق کے بل چلائی، میری 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 انجو دوڑتی آئی۔ شہری نے اشارہ کیا، وہ فوراً سعدی کو اندر لے گئی۔ شہری ڈور سٹیپ پہ کھڑی اب بے چین سی اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ فارم ہاؤس کیپر نکلتے دکھائی دی تو اس نے اسے روکا۔ سنو، یہ لڑکا کون ہے؟ یہ سعدی ہے، نوشرواں کا دوست۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔